हुंदने सादत हसन मंटो। कहानी सौदा बेचने वाली। सुहेल और जमील दोनों बचपन के दोस्त थे। उनकी दोस्ती को लोग मिसाल के तौर पर पेश करते थे। दोनों स्कूल में इकट्ठे पढ़े। फिर इसके बाद सुहेल के बाप का तबादला हो गया और वो रावलपिंडी चला गया, लेकिन उनकी दोस्ती फिर भी कायम रही। कभी जमील रावलपिंडी चला जाता और कभी सुहेल लाहौर आ जाता। दोनों की दोस्ती का असल सबब ये था कि वो हुस्न पसंद थे। वो खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो आम खूबसूरत लड़कों की मानिंद बद किरदार नहीं थे। उनमें कोई ऐब नहीं था। दोनों ने बीए पास किया। सुहेल ने रावलपिंडी के गार्डन कॉलेज और जमील ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से बड़े अच्छे नंबरों पर। इस खुशी में उन्होंने बहुत बड़ी दावत की। उसमें कई लड़कियां भी शरीक थीं। जमील करीब करीब सब लड़कियों को जानता था, मगर एक लड़की को जब उसने देखा जिससे वो कतन नाआशना था, तो उसे महसूस हुआ कि उसके सारे ख्वाब पूरे हो गए हैं। उसने इस लड़की के मुताल्लिक, जिसका नाम जमीला था, दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो सलमा की छोटी बहन है। सलमा के मुकाबले में जमीला बहुत हसीन थी। सलमा की शक्लो सूरत सीधी सादी थी, लेकिन जमीला का हर नक्श तीखा और दिलकश था। जमील उसको देखते ही उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। उसने फ़ौरन अपने दिल के जज्बात से अपने दोस्त को आगाह कर दिया। सुहेल ने उससे कहा, हटाओ यार, तुमने इस लड़की में क्या देखा है जो इस बुरी तरह लट्टू हो गए हो। जमील को बुरा लगा। तुम्हें हुस्न की परख ही नहीं, अपना अपना दिल है। तुम्हें अगर जमीला में कोई बात नज़र नहीं आई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे दिखाई ना दी हो। सुहेल हंसा। तुम नाराज़ हो रहे हो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि तुम्हारी ये जमीला बर्फ़ की डली है। उसमें हरारत नाम को भी नहीं। औरत का दूसरा नाम हरारत है। हरारत पैदा कर ली जाती है बर्फ़ में। बर्फ़ भी तो हरारत ही से पैदा होती है। तुम्हारी ये मंतक अजीबो गरीब है। अच्छा भाई, जो चाहते हो सो करो। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो, इसलिए कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। दोनों में हल्की सी चख हुई, लेकिन फ़ौरन सुलह हो गई। जमील सुहेल के मशवरे के बग़ैर अपनी ज़िंदगी में कोई कदम ना उठाता था। उसने जब अपने दोस्त पर यह वाज़े कर दिया कि वो जमीला के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता, तो सुहेल ने उसे इजाज़त दे दी कि जिस किस्म की झक चाहे मार सकता है। सुहेल रावलपिंडी चला गया। जमील ने, जो जमीला के इश्क में बुरी तरह मुब्तला था, उस तक रसाई हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी। मगर मुसीबत ये थी कि उसकी बड़ी बहन सलमा इसको मोहब्बत की नज़रों से देखती थी। उसने उनके घर जाना आना शुरू कर दिया तो सलमा बहुत खुश होती। वो ये समझती थी कि जमील उसके जज्बात से वाकिफ़ हो चुका है, इसलिए उससे मिलने आता है। चुनाचे उसने गैर मुबहम अल्फाज में अपनी मोहब्बत का इजहार शुरू कर दिया। जमील सख्त परेशान था कि क्या करे। जब वो उनके घर जाता तो सलमा अपनी छोटी बहन को किसी न किसी बहाने से अपने कमरे से बाहर निकाल देती और जमील दांत पीस के रह जाता। कई बार उसके जी में आई कि वो सलमा से साफ साफ कह दे कि वो किस गर्ज से आता है। उसको इससे कोई दिलचस्पी नहीं, वो इसकी छोटी बहन से मोहब्बत करता है। बेहद मुख्तसर लम्हात जो जमील को जमीला की चंद झलकियाँ देखने के लिए नसीब होते थे, उसने आंखों ही आंखों में उससे कई बातें करने की कोशिश की और ये बराबर साबित हुआ। एक दिन उसे जमीला का रुक्का मिला, जिसकी इबारत ये थी, मेरी बहन जिस गलत फहमी में गिरफ़्तार है उसको आप दूर क्यों नहीं करते। मुझे मालूम है कि आप मुझसे मिलने आते हैं, लेकिन बाजी की मौजूदगी में आपसे कोई बात नहीं हो सकती। अलबत्ता आप बाहर जहाँ भी चाहें मैं आ सकती हूँ। जमील बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था कौन सी जगह मुकर्रर करे और फिर जमीला को इसकी इत्तला कैसे दे। उसने कई मोहब्बत नामे लिखे और फाड़ दिए, इसलिए कि उनकी तरसील बड़ी मुश्किल थी। आखिर उसने ये सोचा कि सलमा से मिलने जाए और मौका मिले तो जमीला को इशारतन वो जगह बता दे जहाँ वो इससे मिलना चाहता है। करीब करीब 1 महीने तक वो सलमा से मिलने जाता रहा, मगर कोई मौका ना मिला। लेकिन एक दिन जब जमीला कमरे में मौजूद थी और सलमा उसे किसी बहाने से बाहर निकालने वाली थी, जमील ने बड़ी बेरब्ती से बुड़बुड़ाते हुए कहा, लॉरेंस गार्डन 5 बजे। जमीला ने यह सुना और चली गई। सलमा ने बड़ी हैरत से पूछा, ये आपने क्या कहा था? तुम ही से तो कहा था। क्या कहा था? लॉरेंस गार्डन 5 बजे।
میں چاہتا تھا کہ تم کل لارنس گارڈن میرے ساتھ چلو، میرا جی چاہتا ہے ایک پکنک ہو جائے۔ سلمیٰ خوش ہو گئی اور فوراً رضامند ہو گئی کہ وہ جمیل کے ساتھ دوسرے روز شام کو 5 بجے لارنس گارڈن میں ضرور جائے گی۔ وہ سینڈوچز بنانے میں مہارت رکھتی تھی، چنانچہ اس نے بڑے پیار سے کہا، چکن سینڈوچز کا انتظام میرے ذمے رہا۔ اسی شام کو 5 بجے لارنس باغ میں جمیل اور جمیلہ سینڈوچ بنے ہوئے تھے۔ جمیل نے اس پر اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا تو جمیلہ نے کہا، میں اس سے غافل نہیں تھی، پر کیا کروں، بیچ میں باجی حائل تھیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ ایسی ملاقاتیں زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتیں۔ یہ تو درست ہے، کل مجھے صرف اس ملاقات کی پاداش میں تمہاری باجی کے ساتھ یہاں آنا پڑے گا۔ اسی لیے تو میں سوچتی ہوں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تم حوصلہ رکھتی ہو؟ کیوں نہیں، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میں ابھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کہاں چلنا ہے؟ اتنی جلدی نہ کرو، مجھے سوچنے دو۔ آپ سوچ لیجئے۔ کل شام کو 4 بجے تم کسی نہ کسی بہانے سے یہاں چلی آنا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس کے بعد ہم راولپنڈی روانہ ہو جائیں گے۔ طوفان بھی ہو تو میں کل اس مقررہ وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گی۔ اپنے ساتھ زیور وغیرہ مت لانا۔ کیوں؟ میں تمہیں خود خرید کے دے سکتا ہوں۔ میں اپنے زیور نہیں چھوڑ سکتی، باجی نے مجھے اپنی ایک بالی بھی آج تک پہننے کے لیے نہیں دی، میں اپنے زیور اس کے لیے چھوڑ جاؤں؟ دوسرے دن شام کو سلمیٰ سینڈوچز تیار کرنے میں مصروف تھی کہ جمیلہ نے الماری میں سے اپنے زیور اور اچھے اچھے کپڑے نکالے، انہیں سوٹ کیس میں بند کیا اور باہر نکل گئی۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ سلمیٰ بیٹھی سینڈوچز تیار کرتی رہی اور جمیل اور جمیلہ دونوں ریل میں سوار تھے جو راولپنڈی کی طرف تیزی سے جا رہی تھی۔ راولپنڈی پہنچ کر جمیل اپنے دوست سہیل کے پاس گیا جو اتفاق سے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے والدین ایبٹ آباد منتقل ہو گئے تھے۔ سہیل نے جب ایک برقع پوش عورت جمیل کے ساتھ دیکھی تو وہ بڑا متحیر ہوا، مگر اس نے اپنے دوست سے کچھ نہ پوچھا۔ جمیل نے اس سے کہا، میرے ساتھ جمیلہ ہے، میں اسے اغوا کر کے تمہارے پاس لایا ہوں۔ سہیل نے پوچھا، اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بڑا لمبا قصہ ہے، میں پھر کبھی تمہیں سناؤں گا۔ پھر جمیل جمیلہ سے مخاطب ہوا، برقع اتار دو اور اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، سہیل میرا عزیز ترین دوست ہے۔ جمیلہ نے برقع اتار دیا اور شرمیلی نگاہوں سے، جن میں کسی اور جذبے کی بھی جھلک تھی، سہیل کی طرف دیکھا۔ سہیل کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے دوست سے مخاطب ہوا، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ جمیل نے جواب دیا، شادی کرنے کا، لیکن فوراً نہیں۔ میں آج ہی واپس لاہور جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے حالات معلوم ہو سکیں۔ ہو سکتا ہے بہت بڑی گڑبڑ ہو چکی ہو۔ میں اگر وہاں پہنچ گیا تو مجھ پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ 2-3 روز وہاں رہوں گا، اس دوران میں تم ہماری شادی کا انتظام کر دینا۔ سہیل نے ازراہ مذاق کہا، بڑے عقل مند ہوتے جا رہے ہو تم۔ جمیل جمیلہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، یہ تمہاری صحبت کا ہی نتیجہ ہے۔ تم آج ہی چلے جاؤ گے؟ جمیل نے جواب دیا، ابھی اسی وقت۔ مجھے صرف اپنے اس سرمایہ حیات کو تمہارے سپرد کرنا تھا، یہ میری امانت ہے۔ جمیل اپنی جمیلہ کو سہیل کے حوالے کر کے واپس لاہور آ گیا۔ وہاں کافی گڑبڑ مچی ہوئی تھی۔ وہ سلمیٰ سے ملنے گیا، اس نے شکایت کی کہ وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ جمیل نے اس سے جھوٹ بولا، مجھے سخت زکام ہو گیا تھا، افسوس ہے کہ میں تمہیں اس کی اطلاع نہ دے سکا، اس لیے کہ ہمارا ٹیلی فون خراب تھا اور نوکر کو امی جان نے کسی وجہ سے برطرف کر دیا تھا۔ سلمیٰ جب مطمئن ہو گئی تو اس نے جمیل کو بتایا کہ اس کی بہن کہیں غائب ہو گئی ہے، بہت تلاش کی ہے مگر نہیں ملی، اپنے زیور کپڑے ساتھ لے گئی ہے، معلوم نہیں کس کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ جمیل نے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اس سے بڑی متاثر ہوئی اور اسے مزید یقین ہو گیا کہ جمیل اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیل نے محض رواداری کی خاطر اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی نمناک آنکھیں پونچھیں اور مصنوعی محبت کا اظہار کیا۔ سلمیٰ اپنی بہن کی گمشدگی کا صدمہ کچھ دیر کے لیے بھول گئی۔ جب جمیل کو اطمینان ہو گیا کہ اس پر کسی کو بھی شبہ نہیں تو وہ ٹیکسی میں واپس راولپنڈی پہنچا۔ بڑا بے تاب تھا۔ لاہور میں اس نے 3 دن کانٹوں پر گزارے تھے۔ ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے جمیلہ کا حسین چہرہ رقص کرتا رہتا۔
دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ وہ جب اپنے دوست کے گھر پہنچا تو اس نے جمیلہ کو آواز دی۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی آواز سنتے ہی وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور اس کے سینے سے چمٹ جائے گی، مگر اسے نا امیدی ہوئی۔ اس کا دوست اس کی آواز سن کر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے ملے۔ جمیل نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا، جمیلہ کہاں ہے؟ سہیل نے کوئی جواب نہ دیا۔ جمیل بڑا مضطرب ہوا۔ اس نے پھر پوچھا، یار جمیلہ کو بلاؤ۔ سہیل نے بڑے رقت آمیز لہجے میں کہا، وہ تو اسی روز چلی گئی تھی۔ کیا مطلب؟ جب تم اسے یہاں چھوڑ کر گئے تو وہ 2-3 گھنٹوں کے بعد غائب ہو گئی۔ اسے غالباً تم سے محبت نہیں تھی۔ جمیل پھر لاہور آیا، مگر سلمیٰ سے اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہن ابھی تک غائب ہے۔ بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، چنانچہ جمیل کو پھر راولپنڈی جانا پڑا تاکہ وہ اس کی تلاش وہاں کرے۔ وہ اپنے دوست کے گھر نہ گیا۔ اس نے سوچا کہ ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے، جہاں سے مطلوبہ معلومات حاصل ہونے کی توقع ہو سکتی ہے۔ جب اس نے راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی جمیلہ ساتھ والے کمرے میں سہیل کی آغوش میں ہے۔ وہ اسی وقت اپنے کمرے سے نکل آیا، لاہور پہنچا۔ جمیلہ کے زیورات اس کے پاس تھے۔ یہ اس نے ترجمہ کرا کر اپنے دوست کو بھیج دیے اور صرف چند الفاظ ایک کاغذ پر لکھ کر ساتھ رکھ دیے۔ میں تمہاری کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جمیلہ کو میرا سلام پہنچا دینا۔ دوسرے دن وہ سلمیٰ سے ملا۔ وہ اس کو جمیلہ سے کہیں زیادہ خوبصورت دکھائی دی۔ وہ اپنی بہن کی گمشدگی کے غم میں رو رہی تھی۔ جمیل نے اس کی آنکھیں چومی اور کہا، یہ آنسو بیکار ضائع نہ کرو، انہیں ان اشخاص کے لیے محفوظ رکھو جو ان کے مستحق ہوں۔ لیکن وہ میری بہن ہے۔ بہنیں ایک جیسی نہیں ہوتی، اسے بھول جاؤ۔ جمیل نے سلمیٰ سے شادی کر لی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ گرمیوں میں مری گئے تو وہاں انہوں نے جمیلہ کو دیکھا جس کا حسن ماند پڑ گیا تھا اور نہایت واہیات قسم کا میک اپ کیے ہوئے تھی۔ پنڈی پوائنٹ پر یوں چل پھر رہی تھی جیسے اسے کوئی سودا بیچنا ہے۔